آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصاص یعنی قتل کا بدلہ. اسلام میں ہر حقدار کو اس کا حق دلایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہاں پر جو ہم پڑھیں گے وہ آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ قصاص یعنی قتل کا بدلہ. کہ اگر کسی انسان سے قتل ہو جاتا ہے، قتل کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جس کی ڈیٹیل ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے. ایک تو ہوتا ہے قتل عمدن اور ایک ہوتا ہے قتل خطا. قتل خطا اور قتل عمدن کس سے ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے جو ہوا تھا. ہاں، کون سا قتل ہوا وہ؟ عمدن. نہیں خطا. عمدن یعنی جان بوجھ کے. ہاں خطا ہوئی. قتل خطا اور قتل عمدن کس سے ہوا تھا؟ حابیل اور قابیل سے. قابیل نے جان بوجھ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے نا. تو دونوں کی کیا سزا ہوگی، دونوں کا کیا کفارہ ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولوں کے بارے میں. قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص وہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا. اسی لیے قصے کو بھی قصہ اسی لیے کہتے ہیں نا. قصاص سے کیا ہے؟ قصہ. قصہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک اسٹوری آتی جاتی ہے نا. ابھی وہ نکلا، ابھی وہ گیا، ابھی وہ وہاں پہنچا، ابھی اس کے بعد یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، ایک کے پیچھے ایک. تو قصہ بھی قصاص سے ہے. کہ تو قصاص کا اصل معنی کیا ہے؟ قاتل کا کھوج لگانے کے لیے اس کے سارے چیزوں کا پیچھا کیا جاتا ہے. قصاص کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو ہوتے ہیں جو کرائم برانچ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز باقاعدہ کہ ہاں قتل کیسے ہوا تو پھر اس کی کھوج لگاتے ہیں. تو وہ کیا ہوا قصے کے جیسا. تو قصاص اس سزا کو کہا جاتا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا. قصاص کی سزا کیا ہے؟ کہ جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا. یعنی جیسا کیا، جس شکل میں اس نے قتل کیا ویسے ہی اس کو قتل کیا جائے گا. اب قصاص کی یعنی دو شکلیں ہوتی ہیں. قصاص کی دو شکل. نمبر ایک، جان کے بدلے جان. جان کے بدلے جان. کوئی پارٹ اگر مثلا ابھی پڑھ رہے ہیں نا جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں پڑھیں گے السن بالسن یعنی دانت کے بدلے دانت. کسی نے کسی کا دانت توڑا تو بدلے میں کیا ہے؟ سیم وہی سزا، اس کا دانت توڑا جائے گا. کسی نے کسی کو زخم لگا دیا ہے تو بدلے میں اس کو کیا ہے؟ تو اس کے بدلے میں اس کو زخم دیا جائے گا. دوسری قصاص کی شکل کیا ہوگی کہ جان کے بدلے میں مال لینا، جس کو دیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جان کے بدلے میں مال لینے کو؟ دیت. اور یہ ضروری نہیں کہ قتل ہی ہو، بلکہ کوئی بھی عضو بھی اگر کسی نے کاٹا، مثلا کسی نے کسی کی ناک توڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی ناک کو توڑا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ کو ویسے ہی اس طرح بدلہ لیا جائے گا. سب کچھ ویسے ہی، یعنی جتنا نقصان اتنا ہی. بس یہ نہیں کہ کسی نے ناک توڑا یا اس کا سر پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا. نہیں، جتنا اس کو جیسے زخم لگایا ہے تو اس کو اتنا ہی زخم لگایا جائے گا. یہ انصاف دکھاتا ہے ہم کو اسلام الحمدللہ. کہ بدلے میں کیا ابھی دیکھیں گے کہ کیوں یہ سزا مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کیا فائدہ ہے اس کا. تو یہ ہے کون سے وہ لوگ ہوں گے جن سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ جب قاتل بے گناہ ہو، یعنی وہ بے گناہ تھا، ناحق اس کے اوپر کسی نے یہ لگا دیا الزام، تو اب اس پر نہیں ہوگا یہ.
جب قاتل بے گناہ ہو، نمبر 2 جب قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو. جب قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو تو قصاص نہیں لیا جائے گا. نمبر 3 قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام ہو. پھر نمبر 4 مجنون سے بھی قصاص، یعنی اس نے کوئی پاگل پن کے اس میں اب وہ کر دیا، اب اس سے کیا قصاص لیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، اس میں یعنی دیوانے پن میں، پاگل پن میں اس نے ایسا کوئی کر دیا مرڈر، تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. اسی طرح نابالغ سے، نابالغ بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور اس سے قتل ہو گیا ہے تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. اسی طرح حاملہ عورت سے. اور یہ سب حاکم میں وقت فیصلہ طے کرے گا. خود سے قصاص نہیں کوئی لے سکتا کہ چلو مجھے میرا کان اس نے توڑا ہے، میں جا کے اس کا کان توڑ دی، میری ناک پھوڑ دی میں نے، میں جاتا ہوں پھوڑتا ہوں. نہیں، قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا، وہ کنڈیشن بتائی جائے گی، وہ ساری چیز بتائی جائے گی، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے. پھر وہ 3 آپشنز دے گا جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہ کیوں نہیں لیا جائے گا، اس کی جو مفتی ہیں وہی فتویٰ بتائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم جس کنٹری میں، وہاں پر یہ سب قانون نہیں ہے. ہم کو قرآن کے جو قوانین ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، یا یہاں پر اس کنٹری میں فالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون جہاں پر ہے جیسے سعودی عربیہ وغیرہ میں شریعت کا قانون ہے، وہاں پر اس چیز کا برابر سے وہ لیا جاتا ہے. اب یہ پڑھیں گے کہ آگے جو آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے. اب ہمارے وہاں تو آزاد اور غلام یہ تو ابھی رواج نہیں ہے، لیکن قرآن جب نازل ہو رہا ہے، سورہ بقرہ جو ہے مدنی صورت ہے، وہاں پر بھی غلامی اور اس کا رواج تھا، اور مکے کے شہر میں بھی، تو اس لیے وہاں پر یہ قانون بتایا جا رہا ہے. اور آگے بھی اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں غلام اور آزاد کے تو پھر وہاں پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے. آج کے زمانے میں جیسے مالک اور نوکر، اس کا حساب تو آزاد الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام قاتل ہے تو غلام کو ہی مارا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت قاتل ہے تو عورت کو ہی مارا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کہے کہ میری بیوی کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے، جو گناہگار ہے اسی کو سزا دی جائے گی. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قانون ہے، یعنی قصاص میں برابری فرض ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پر حد جاری کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ بعض لوگوں نے حدوں سے تجاوز کر کے اللہ کے احکام بدل ڈالے. اہل جاہلیت میں یہ شان نزول کیا ہے اس کو آیت کا اترنے کا، کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کی جنگ ہوئی تھی. اس میں ثانی ذکر کو، یعنی دوسرے کو جب غلبہ حاصل ہو گیا، یعنی وہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، پھر جب کوئی نظری قرضی کو قتل کر ڈالتا تو جو بنو نذیر کے لوگ تھے اس کے قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا تھے. یعنی کیوں، ہم جیتے ہوئے ہیں تم پر، ہم حاوی ہو چکے ہیں تم پر، تو ہمارے آدمی تمہارے وہ تھے، یعنی تمہارے سے دشمنی تھی تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو فرضی اس کے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر اس سے فدیہ لیا جاتا تو دگنا لیا جاتا تھا. یعنی فدیہ بھی لینا ہے تو دگنا لیتے تھے کیونکہ وہ شکست کھا چکے تھے ان سے، اور ان کا آدمی قتل کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو جیت گئے تھے جنگ، یہ اپنا آدمی نہیں قتل کرنے دیتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی ہے. اللہ نے قصاص میں برابری کا حکم دیا کہ شرارت پسندوں کی رد و بدل کر دینے والوں کی اور کفر و بغاوت کی وجہ سے اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کی پیروی نہیں کرو. یعنی جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے آزاد ہے، چاہے وہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا، قتل کا نہیں تھا، چوری کا تھا. تو لوگوں نے کیا کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بڑے خاندان کی عورت ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے. مکہ مکرمہ میں فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، وہ قریش کے ایک شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، یعنی بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی. یہ عورت لوگوں سے عاریتن یعنی ادھار سامان لے لیتی
اور پھر واپس کرنے سے انکار کر دیتی، اور بڑے خاندان کی تھی تو کوئی اس کے اوپر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا تھا، نیز وہ لوگوں کا سامان اور مال چرا بھی لیا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے چوری کی، جب مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کیا کہ چوری کے بدلے ہاتھ کاٹنا ہے۔ آگے پڑھیں گے یہ السائقۃ و السائقہ یعنی سائق اور سائقہ یعنی چور اور چورنی عورت، تو اس کا بدلہ، تو ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ مخزومی عورت کے ہاتھ کاٹے جانے کا فیصلہ سن کر قریش کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ وہ ایک اونچے خاندان کی اعلیٰ نسب والی خاتون تھی۔ سرداران قریش کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اس عورت کی سفارش کے بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے، یعنی ان سے بات کی جائے کہ آپ نے جو سزا تجویز کی ہے یہ ہمارے پورے خاندان کی بدنامی والی بات ہوگی۔ اب دیکھو وہ غلط کام کر رہی ہے تو ان کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، لیکن قتل کا بدلہ لیا جا رہا ہے، چوری کا بدلہ لیا جا رہا ہے تو اس میں بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہے اس کو سفارشی بنا کر بھیجتے ہیں کہ آپ اس کی سزا معاف کر دیجئے اور اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے چوری کے بدلے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی جرات اسامہ بن زید، کون تھے یہ اسامہ بن زید؟ زید بن آپ حارثہ صلی کے اللہ بیٹے۔ علیہ وسلم کے زید بن حارثہ کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پیارے تھے جیسے سگا پوتا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ زید بن حارثہ کو نام تو بدل دیا کہ پہلے زید بن محمد پھر زید بن حارثہ ہو گئے جب قرآن کی آیتیں اتری۔ ہم لوگ کا بھی پارہ 22 میں یہی چل رہا ہے، تو پھر سے زید بن حارثہ، لیکن محبت سگے بیٹے کی تھی۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، یعنی پوتا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے محبت کرتے، ان کی بات مانیں گے، لہٰذا ان کے پاس چلو اور ان سے سفارش کرواؤ، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید سے سفارش کے لیے درخواست کی گئی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات کی، مگر ان کی بات سن کر رنج اور غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کر دی ہے اس کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ میری بخشش کی دعا فرمائی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ان لوگوں کی بات میں آ کر میں نے آپ سے سفارش کی، اللہ کے رسول میرے حق میں دعائے مغفرت کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ جب شام کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہی ہے، جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، قانون کا ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کا ارتکاب کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے انصاف، اور یہ ہے اللہ کی بات پر عمل کرنے کا ایک بہترین نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی خود فاطمہ بنت محمد، یہ تو فاطمہ قریش کی بیٹی ہے، قریش سردار کی خاندان سے ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کٹوا ڈالتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ پھر اس مخزومی عورت نے اپنی عادات بدل لی، سچی توبہ کر لی اور اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس کبھی کبھار آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کرتی تھی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول بھی اس کی بدلہ لینے کے بعد راضی ہو گئے، اور یعنی وہ خود بھی اپنی اصلاح کر لی کہ اس گناہ سے باز آ گئی جو پہلے کیا کرتی تھی اور توبہ کر لی اس نے۔ تو یہاں پر یہی ہے قصاص کی 3 شکل لکھی ہے، قتل کا بدلہ لینے کی 3 شکل۔ پہلے سزا دیکھے تھے نا ہم لوگوں نے، قصاص کی سزا۔ اب قتل کا بدلہ لینے کی 3 شکلیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، نمبر 2 قتل کے بدلے دیت یعنی مال لینا، نمبر 3 قتل کے بدلے معاف کر دینا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا ہوگا؟ معاف کر دینا، معاف کرنا، نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، یعنی کسی نے کسی کی جان لی ہے، بدلے میں اس کی بھی ویسے ہی جان لی جائے گی۔ نمبر 2 قتل کے بدلے میں دیت، یعنی کوئی مثلا یہ کہ قاتل کے خاندان والے ہیں، اب وہ کیا کریں گے، نہیں ہمارے آدمی کو نہیں مارا جائے، بدلے میں آپ اس کا جتنا بھی ہوتا ہے، جیسے عرب کے وہاں 100 اونٹ ایک قتل کے بدلے، تو ٹھیک ہے آپ کو ہم 100 اونٹ دیتے ہیں، ہمارے قاتل کو معاف کر دو۔ تو اگر مقتول کے گھر والے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ دیت لی جائے گی۔ اگر مثلا 5 ان کے وارثین ہیں، 5 میں سے کوئی ایک بھی اگر انکار کرتا ہے نہیں ہم کو جان کے بدلے جان ہی چاہیے، تو پھر دیت نہیں لی جائے گی۔ سب کا اتفاق ہے جس چیز پر وہ کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قتل کے بدلے دیت یعنی مال لے لینا، اس کا بدلہ قتل کا جو ہوتا ہے۔ نمبر 3 قتل کے بدلے معافی، یعنی اب قاتل کے گھر والے کیا کہیں گے، مقتول کے گھر والے، اب ان کا رول ہے یہاں پر، مقتول کے گھر والے کیا کریں گے کہ اب جب ہمارا آدمی مارا ہی گیا ہے تو اب ہم کسی کی جان لے کر کیا کریں گے، یا ان کا مال اگر ہم لیں گے تو اس کے بدلے ہمارا آدمی تو واپس نہیں آئے گا نا، تو اس کے بدلے ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، قتل کے بدلے معافی ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو پسند کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی تلقین کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، یعنی کسی نے ظلم کیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کلی یا جزوی معافی مل جائے، یعنی پورا کو پورا ہم نے معاف کر دیا، تو انصاف مد نظر رکھتے ہوئے دیت آسانی سے ادا کر دی جائے۔ معافی کی یہ صورت ہے کہ قتل عمد میں دیت قبول کر لی جائے یا اپنے حصے کی دیت بھی چھوڑ دی جائے اور بالکل ہی معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص دیت لینے پر راضی ہو جائے تو اسے قاتل پر بار نہیں ڈالنا چاہیے اور سہولت کے ساتھ دیت وصول کر لینی چاہیے۔ یعنی کیا ہے، مثلا چلو ٹھیک ہے ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ ہے، اب ہم اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم 10 کر کے دیں گے تو اس کو آسانی دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں یا جانے دو پھر قتل کے بدلے قتل لیں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو سہولت دو کہ وہ 10 کر کے بھی دیتا ہے تو اسے اس کے لیے آسانی کرو۔ اور قاتل کا بھی فرض ہے کہ حسب وعدہ ٹالے نہیں اور بلا تعامل دیت ادا کرے۔ یعنی اب جب طے ہو گیا کہ دیت دینا، تو اگر اس کے پاس ہے فیسلٹی تو پھر وہ ٹال مٹول نہیں کرے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کیا ہے، اس کی دیت ادا کر دے۔ واتباع بالمعروف، تو پیروی کرے بھلی طریقے سے، اس کا مطلب دیت کا مطلب کرنے والا طریقے سے شرافت کے ساتھ ادا کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل اس کو اچھی طریقے سے ادا کرے۔ قاتل کا مال دے کر جان چھوٹ رہی ہے تو مقتول کے وارثوں کا احسان مانتے ہوئے دیت کو محسن طریقے سے ادا کرے، یعنی اگر 100 اونٹ ہے تو 120 دے دے، 150 دے دے، جتنا بھی احسان کہ میری جان بچ گئی، اب اس کے بدلے میں جتنی بھی 1000 اونٹ بھی اگر حیثیت ہے اور دینا پڑ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو احسان کے درجے پر یہاں پر دونوں کو احسان، یعنی لینے والا بھی کیا کرے کہ دینے والے کو سہولت دے، احسان کرے اس پر، اور دینے والا اگر حیثیت ہے تو حیثیت اپنی جو دیت ہے اس سے بڑھ کر اس کو دے دے۔ دیت کو اچھی طریقے سے سمجھیے، دیت کیا ہے، وہ مال جو قتل کے بدلے میں لیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ آسانی ہے کہ قتل کے بدلے صرف جان کا ہی آپشن نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ دیت اور معافی کا بھی آپشن رکھا ہے۔ ورنہ اگر قتل کتنے سارے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا تو کتنے لوگ قتل ہوتے اس کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسانی، تخفیف کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھے۔ جیسے کسی مثلا یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر دیتا ہے، اب اس نے فرض روزے کا کیا کیا، حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ایسی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اب غلطی سے چلا گیا۔ اب اس کو ایسا نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے تم مسلسل 60 دن کے روزے ہی رکھو گے، چاہے مرو چاہے جیو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے۔ کیا کرو گے،
60 دن کے مسلسل روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نہیں کر سکتے مال ہے تو ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہے۔ تو 3 آپشن وہاں پر بھی رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قانون جب حد لگائی جاتی ہے نا تو دیکھیں گے آپ وہاں پر آگے جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ سہولت کتنی دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں نام کیا آئے گا کہ ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر صرف یہی کہہ دیا جاتا ہے جیسے فرض کر دیا گیا تم سے بدلہ لینا قتل کا، صرف قتل کرو گے اور کچھ نہیں، معافی نہیں ہے، دیت لینا نہیں ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا کہ اس کا آپشن رکھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی صرف تھا، دیت نہیں تھی، احکامات سخت تھے۔ عیسائیوں کے ہاں قصاص بھی نہیں تھا، دیت بھی نہیں تھی، اور معافی تھی۔ یعنی وہاں پر کیا تھا، بنی اسرائیل یہودیوں کے وہاں کیا تھا کہ نہیں، دیت بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے، صرف قتل ہے، تو سخت قانون تھا نا وہاں پر۔ عیسائیوں کے ہاں قصاص بھی نہیں ہے، دیت بھی نہیں ہے، اور معافی کا آپشن رکھا ہے، تمہارا دل چاہے یا نہیں چاہے معاف کر دو، نہ قصاص لے سکتے ہو بدلہ اور نہ ہی دیت لے سکتے ہو۔ لیکن اسلام میں کیا کیا گیا، مسلمانوں کے لیے آسانی کی 3 چوائس دے دی کہ تمہاری جس میں سہولت ہے وہ کام کرو، اور سہولت خالی اپنی نہیں دیکھنا ہے بلکہ سامنے والوں کو راضی ہونا بھی ضروری ہے، جس کے ساتھ تم کانٹریکٹ ہو رہا ہے تمہارا، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، مقتول کے گھر والے بھی راضی ہونا چاہیے۔ تم زبردستی نہیں تھوپ دو گے نہیں ہم قتل اپنے آدمی کو قتل ہونے دیں گے، اس کے بدلے میں یہ لے لو، نہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ومن اعتدی بعد ذلک، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے کہ مثلا پہلے کہا ہم خون معاف کرتے ہیں، ہم کو اتنا اتنا پیسہ دے دو، اب پیسہ جب لے لیا تو اب قاتل سے کبھی سامنا ہوا تو اس کے خون جوش مارنے لگا اور اس نے کیا کیا، قتل بھی کر دیا، تو اب یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جب یہ طے کیا کہ ہم قتل کے بدلے مال لے لیتے ہیں، ہم کو مال دے دو، اب مال بھی لے لیا اور جب قاتل سامنے آیا تو اس کو غصے کے مارے کیا کیا، قتل بھی کر دیا، تو یہ نہیں لینا کرنا ہے، یہ زیادتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی زیادتی کرے گا تو یاد رکھو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مقتول کے ورثہ کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، کیونکہ مقتول کا اب تو وہ مر گیا، اب اس کے وارث بچے، اب ان کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس نے دیت قبول کرنے یا وصول کرنے کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی مقتول یا مجروح یعنی جس کا کوئی زخم لگایا گیا، اسے ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، یا تو قصاص میں قاتل کو قتل کر دے، یا معاف کر دے، یا دیت وصول کرے۔ اگر کوئی شخص کوئی چوتھی بات ڈھونڈے گا اس کا ہاتھ پکڑ لو، پھر جو دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی وہ زیادتی کرے، مال بھی لے لے اور اس کے آدمی کو بھی قتل کر دے۔ ایک روایت میں کہ اس کو معاف نہیں کروں گا جس نے دیت وصول کر کے قاتل کو قتل کر ڈالا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جس نے دیت تو وصول کر لی لیکن قاتل کو قتل بھی کر دیا، یعنی اس سے دیت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اسے قتل ہی کیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جب اس نے قاتل کو دیت لینے کے بعد قتل کر دیا تو اب یہ قاتل بن گیا نا جس نے اس پر ظلم کیا دیت لینے کے بعد، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ دیت کا آپشن ختم، اس پر معافی کا بھی آپشن ختم، اب صرف اس کو قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہم سمجھنے کے لیے قرآن کو خالی ہم یہ قانون نہیں وہ کر رہے۔ مثلا ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اب مقتول کے گھر والوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہم دیت لینے پر راضی ہیں، ہم کو دیت دے دو، یعنی مال دے دو اتنا اور اتنا، دے دیا مال۔ اب اس کے بعد قاتل ان کو کہیں نظر آیا تو غصے میں کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب اس نے ظلم کیا نا، دیت یہ چیز پر طے ہوئی تھی کہ ختم ہو گیا معاملہ، لیکن اس کو قتل کیا۔ اب جس نے اس کو قتل کیا اب
اس کے پاس آپشن ختم، کیونکہ اس نے ظلم کیا. اس کے پاس 2 آپشن ختم. کون سے 2 آپشن؟ کہ دیت بھی اس سے نہیں لیے جائے گی، اس کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈائریکٹ قتل کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی آپا. جی تھوڑی ٹیڑھی الحمدللہ. ہے بات، لیکن ہمارے لیے صرف قرآن سمجھنے کے لیے، کیونکہ نہ قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، نہ کوئی ہم مفتی ہیں کہ ایسے فتوے دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ایک ایک آیت کو ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا ہے قرآن میں آسانی، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قوانین میں آسانی ہمارے لیے رکھی ہے. دین کتنا آسان اور درست بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے اس کو کیا کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کر کے مشکل بنا دیا. آپا یہ قصاص ہے جو صرف قتل کا بدلہ ہی ہے کہ مطلب کسی دوسری چیز کا بدلہ لینے کا الاؤ ہے نا یہ آگے سورہ نساء میں پڑھیں گے، کسی نے کسی آنکھ پھوڑ دی تو اس بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. نہیں جیسے کسی کہ نے اگر کوئی تہمت لگاتا ہے یا وہ تو الگ اس کا بھی چیز ہے. بدلہ. نہیں وہ اس کے الگ ہے، وہ تو 100 کوڑے لگانا ہے اور 80 کوڑے لگانا ہے، وہ ایک الگ ہے. وہ اس کا بدلہ نہیں. بدلے میں اب اگر ایسا کیا جاتا ہے کسی نے کسی پر تہمت لگائی، جاؤ اور تم بھی اس پر تہمت لگا دو، تو یہ انصاف کی بات ہوتی نہیں. اس کی سزا ہے، وہ الگ ہے. یہ وہ چیز ہے، یا تو قتل کیا ہے یا کسی کو زخم لگا دیا ہے تو بدلے میں اس کو ویسے ہی زخم لگایا جائے گا. یا پھر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں ویسے ہی اس کی مثلا رائٹ آنکھ پھوڑی ہے تو رائٹ ہی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑا ہے تو ناک پھوڑی جائے گی، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، ہاتھ اس کا وہ کیا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر اس کا توڑ دیا تو پیر توڑ دیا جائے گا، دانت توڑا ہے تو دانت توڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ دیت دینے کو تیار ہو جائے اس کے بدلے، یا معاف کر دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نساء میں پورا اس کے بدلے میں پڑھیں گے، اس کے ڈیٹیل. یہاں پر صرف قتل کے بارے میں آیا ہے. اور قانون قصاص کی افادیت یعنی کیا فائدہ ہے، جیسے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والوں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ. اب ہم لوگوں کو کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بدلہ لینے میں کیسے زندگی، یعنی ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے بدلے میں، اور یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ نہیں زندگی ہے، یہ کیسے؟ تو یعنی تم اگر اپنے معاشرے میں قصاص کو بدلے کو نافذ کرو گے تو قتل و غارت گیری خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب قاتل کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، یعنی بدلے میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، تو کون ہمت کرے گا قتل کرنے کی؟ اور جو یہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں نا، سروے کرتے ہیں، تو ان کی رپورٹ کے مطابق یعنی جن ممالک میں کنٹری میں قصاص کا قانون نافذ ہے وہاں قتل کی شرح بہت کم ہے، یعنی بہت کم ایسے کیسز ملتے ہیں کہ کسی نے قتل کیا، کیونکہ فوراً وہاں پر سزا کیا ہے کہ بیچ چوراہے میں سب کو جمع کر کے اور وہاں پر لوگوں کے بیچ میں اس کی گردن کاٹی جاتی ہے، جیسے سعودی عربیہ وغیرہ میں. تو یہ کیا ہے کہ لوگوں کو عبرت کے وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے تو ہم کو بھی دیکھو ایسی سزا ملے گی. ایک رپورٹ کے مطابق 1996 UN ایک سروے کے ایک سال میں یعنی کینیڈا میں 1 ملین میں سے 75,000 قتل ہوئے، جرمنی میں 42,000، فرانس میں 32,000، امریکہ میں 82,000 عورتیں اغوا ہوئی اور قتل ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی عرب میں جہاں قصاص کا قانون نافذ ہے 1 ملین میں ایک سال میں صرف 32 لوگوں کو قتل ہوئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ بدلہ لینے میں زندگی کیسے، یعنی اب دوسرے روک گئے نا اس کام سے کہ اگر کریں گے تو بدلے میں کیا ہے ہماری جان کو، اگر نہیں معافی ملی، نہیں دیت لینے پر راضی ہوئے مقتول کے گھر والے اور نہیں معافی کی تو پھر قتل کر دیے جائیں گے. تو وہاں ریشو کتنا ہے اس کا قتل کرنے کو. اور آج کی رپورٹ ہے کہ یعنی
اس کنٹری پر اتنا دباؤ ہے کہ اب وہ غور کریں کہ قتل کے بدلے دوسرے کی گردن یعنی ماری جائے، یعنی یہ قانونی ختم کر دو. دوسرے لوگ یہ پریشر کریں کہ یہ انسانی اس کے خلاف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والوں، اس میں زندگی ہے. زندگی کیسے کہ تم ایک کے بدلے اگر ایک کو قتل کرے تو کئی زندگیاں آگے بچ رہی ہیں کہ ان کو قتل کرتے ہوئے انسان 1000 بار سوچے گا. اب یہاں تک یہ قتل اور قصاص کا واقعہ چل رہا تھا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ وصیت کا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، موت کے وقت کا آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ جائے، پراپرٹی چھوڑ جائے، الوصیۃ للوالدین، تو وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر. ہر جگہ تقوی کا ذکر ہے. جیسے یہ ہے نا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر بھی ہے کہ حق ادا کرو تاکہ تم بچ جاؤ قیامت کے دن سزا سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. تو مومن صرف زبانی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور متقی ہوتا ہے. اصل میں یہ حکم بالکل شروع کے دنوں میں ہے، اب نہیں ہے. یہ جب سورہ نساء میں یعنی اگر ماں باپ کوئی مال چھوڑ جاتے ہیں اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا کہ بیٹی کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، تو اب وہ چیز ہو گیا. تو ماں باپ کے لیے وصیت نہیں ہے. ماں باپ کا تو جو حق ہے وہ حق ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. تو یہ کیا چیز ہے کہ آیت میراث میں سے ہے جو منسوخ کر دی گئی، یعنی اب یہ کینسل ہو چکی ہے. اب کوئی وصیت نہیں کرے گا بلکہ جو حق ہے والدین کا وہ وہاں پر ادا کر دیا گیا سورہ نساء میں. وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اصل میں یہ حکم بالکل شروع کے دنوں میں تھا، اس دور میں جب ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. جب یہ آیت میراث نازل ہوئی سورہ نساء میں، وراثت کا قانون آ گیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. سورہ نساء میں پورا قانون موجود ہے. اب وصیت کیا ہے کہ حکم ہے کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کا حصہ تعین کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اب وصیت کس کے حق میں ہے؟ والدین کے بارے میں نہیں، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں نہیں، کیونکہ ان کا حق تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں لکھ دیا ہے، ان کو وہ مال ملے گا ہی. اب اگر کوئی وصیت کسی کے حق میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پورے مال میں سے 1/3 کی ہی وصیت کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تقریباً 1,50,000 لوگ موجود تھے، اس وقت یہ اعلان فرمایا تھا بے شک اللہ ہر والے کو اس کا حق دے رہے ہیں. اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. مثلا یہ کہ کوئی مرنے لگے تو وصیت لکھے میری اتنی اتنی دکان ہے، میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا اتنا زیور ہے میری بیٹی کو دے دینا، اور یہ گھر ہے میرے وہ دوسرے بیٹے کو دے دینا. اب یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قانون کہ جتنا بھی مال وہ چھوڑ کے گیا، چاہے بینک بیلنس ہے، چاہے زیور ہے، چاہے کہ اس کے خود کے استعمال شدہ چیزیں ہیں، گھر ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، جو بھی ہے سب کی مجموع قیمت نکالی جائے گی، اور پھر بیٹوں کو ایک حصہ اور بیٹیوں کو آدھا حصہ. اب جو وارث نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہیں اور یہ چاہتا ہے، مثلا یہ ہے کہ کسی کی کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، اب وہ اس کی خدمت کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی خدمت کے بدلے مال میں سے اپنے کچھ دوں، تو کتنا دے سکتا ہے؟ 1/3 کی وصیت، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لکھ دیا گیا. اس آیت میں ماں باپوں اور عزیزوں کو وصیت کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد میراث والی آیت اتری جس نے یہ حکم کیا کیا، اب منسوخ کر دیا. اب ذوی الفروض و اسبا اپنے اپنے مقرر حصے بلا وصیتی کے وصول کریں گے. یعنی ذوی الفروض یعنی وہ جن پر فرض کر دیا گیا ہے مال میں سے حصہ، یا اسبا یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، ان کے لیے وراثت میں حصہ ہے. اور وصیت کرنے والے کا یعنی
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ابن عباس نے سورہ بقرہ پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو فرمایا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے میری، کیا میں 2/3 مال وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آدھا وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا 1/3؟ فرمایا ہاں، مگر 1/3 بھی بہت ہے۔ وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا انہیں فقیر چھوڑ کے جانے سے بہتر ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اور وصیت کرنا کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ انسان کی کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ موت کے لیے کسی کو وہ نہیں ہے کہ اچھا چلو میری وہ موت کا وقت آ گیا ہے تو اب میں وصیت کرتا ہوں کہ فلاں مال فلاں کو اور اتنا مال اس کو، اب وہ تو ہو ہی چکا ہے وارثوں کا۔ یعنی آپ اگر وصیت کریں یا نہیں کریں وہ تو مال وارثوں کا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ یا پھر یہ نہیں ہے کہ اب موت کے وقت آپ سوچو کہ لاؤ میرے پاس کوئی وہ لکھنے کے لیے اور میں وصیت کروں، نہیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی چیز ہو اس کے پاس اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے ہوئے گزارے۔ یعنی کیا ہے کہ موت کے وقت ہی نہیں بلکہ اپنی طرف سے جب بھی ہوش و حواس میں ہم ہیں وصیت کر دینی چاہیے، لکھ کر ریڈی رکھنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے اور گھر والوں کو بتا کر رکھنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ مال کی ہی وصیت کی جائے۔ ہم لوگ نے میرا جینا میرا مرنا پڑھے، اس میں پوری ڈیٹیل سے وصیت لکھ چاہیے کہ کن کن چیزوں کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ یعنی میری میت کے ساتھ کوئی بدعت کا کام نہیں کیا جائے، کوئی ماتم نہیں کیا جائے، کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں میری یعنی کفنانے دفنانے میں یا غسل دینے میں یا میرے بعد اس کے لیے ثواب کی نیت سے جو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھنا چاہیے اپنے گھر والوں کو کہ میری میت کے ساتھ یعنی میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ مثلا ہمارے پاس علم ہے، اگر بکس ہیں تو یہ بکس کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے وصیت یا ان کو دی جائے کہ جو اس کا صحیح استعمال کریں گے، یا اپنی جو بھی چیز کی چیز ہے اس کو اس طرح سے وصیت لکھ کر جانا چاہیے۔ لیکن یہ وصیت نہیں لکھ سکتے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اتنا دیتی ہوں اور فلاں بیٹے کو اتنا دیتی ہوں، فلاں بیٹی کو میرا یہ دے دینا اور فلاں کو کنگن دے دینا اور اس کو ہار دے دینا، اس کو یہ وصیت نہیں ہوگی، یہ ظلم ہوگا۔ وصیت کس چیز کی؟ وہ چیز کہ جو آپ کوئی شرک اور بدعت یا کوئی چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری میت کے بعد، یا مثلا یہ جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ اذ حضر یعقوب الموت، یاد ہے آپ لوگوں کو پہلے پارے میں؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ کہاں کون سی وصیت کر رہے ہیں وہاں پر کہ میرے بچوں یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو انبیاؤں کو تو اپنے اولادوں کی یہ فکر ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو یہ وصیت کہ میری اولادوں کو میں وصیت کرتی ہوں کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، ہمیشہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور یہ ساری چیزیں توحید پر قائم رہنا، میرے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرتے رہنا، میری طرف سے صدقہ کرنا اور یہ ساری چیزیں۔ ایسا بھی نہیں کوئی وصیت کرنا چاہیے کہ جو یہ اس کے لیے بوجھ بن جائے۔ مثلا آپ نے زندگی میں نظر مانی کہ میں بیمار ہوں، اچھی ہو جاؤں گی تو ہر مہینے میں 1 روزہ رکھوں گی یا 3 روزہ رکھوں گی۔ اب آپ نے تو مان لیا لیکن اب آپ کے اوپر فرض ہے، تو اب اگر وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور وہ روزے آپ کے اوپر قرض ہے، اب آپ وصیت کرتے ہیں کہ میرے وارثین کے لیے، میں تو ان کے لیے مشکل ہوگا نا وہ۔ تو ایسی چیزیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو نظر ماننا یہ بھی کرائیت میں سے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے، جو ابھی سورہ بقرہ کے ہی آگے پڑھیں گے ومن نذر من نذری، تو وہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تو جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک صاف کروں گا اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا۔ یعنی وہ مال ایسا چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگوں کو اس کے مرنے تک کے بعد بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔
اب وہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا ہی کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم کو دلاتا رہوں گا، یعنی ان کی دعائیں ملتی رہیں گی تم کو. لیکن اگر وصیت کوئی مثلا لکھ کر گیا اور اس کے بعد کسی نے اس کو بدل دیا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جو کوئی بدل دے وصیت کو بعد جب کہ اس نے سن لیا اس کو. مثلا کوئی موت کے وقت وصیت کر رہا تھا کہ میرے مال میں سے میرا فلاں رشتہ دار یا اور کوئی اس کو 1/3 دے دینا، اور آس پاس والوں نے بھی سنا مگر اس کی موت کے بعد اس کی وصیت کا ذکر ہی نہیں کیا یا بدل دیا اور اپنے فائدے کی خاطر. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر بے شک اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدل ڈالا. اب وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دیا، لیکن دوسرے نے لالچ کی وجہ سے کیا کیا، مثلا وارثوں کو بلا کر اپنی وصیت لکھ کر دی کہ 1/3 میرے فلاں رشتہ دار کو دے دینا. اب ان کے مرنے کے بعد یہ وارثین آپس میں طے کرتے نہیں 1/3 بھی ہمارے باپ کا کیوں دیں گے کسی کو، ہمارے لیے حق ہے، اور بدل دیں گے. تو اب وہ مرنے والا جو لکھ کر گیا اس پر گناہ نہیں، گناہ کس پر ہے؟ فمن بدلہ، جو بدل دے اس کو بعد ما سمعہ، تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں. تو ہر چیز کو بدلنے کا حق اختیار ہے یا نہیں ہے وارثین پر؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا؟ پھر بے شک فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر بے شک اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدل ڈالا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ سن رہے ہیں کہ وصیت کرنے والے نے کیا کہا تھا، کیا لکھ کے دیا تھا، اور اللہ جانتے کہ لوگوں نے اس میں کیا چینجنگ کری، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو بدل سکتے ہیں؟ اگر وہ جو اللہ تعالیٰ شریعت کے کے حکم کے خلاف نہ ہو. خلاف ہو. ہاں، شریعت کے خلاف اگر کوئی وراثت کا تقسیم کرنے کا وہ کیا ہے تو بالکل اس کو بدلا جا سکتا ہے، بلکہ شرعی قانون کے مطابق اس کو کیا جائے گا. اسی طرح کوئی گناہ کے کام کی وصیت کر کے گیا ہے، مثلا وہ شرک اور بدعت کرنے والا تھا، میں جب مر جاؤں گا تو میرے مال میں سے اتنا اتنا حصہ جا کر وہاں فلاں جگہ چادر چڑھا دینا، وہاں پر یہ جانور ذبح کر کے اور آستانے پر اور اس کو فقیروں کو کھلا دینا. یا پھر یہ کہ جیسے میں مثال بتاؤں گی، ایک گاؤں کی مثال آئی تھی کہ گاؤں والوں نے ان لوگوں نے ایک جگہ مطلب اس میں انٹرویو میں لکھا تھا کہ ہمارے باپ، یعنی وہ جو ان لوگوں کے اب رواج ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کی پسند کے کھانے سب رکھ کر اور پھر اس پہ فاتحہ دلا کر اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، امام کو وہی فاتحہ دینے والے کو ہی کھلایا جاتا ہے، ان کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کھائیے یا آپ لے کر جائیے. تو وہ جو فاتحہ دینے والے اس نے لکھا تھا اپنا واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا کہ میں ایک جگہ گیا اس طرح سے فاتحہ دینے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حالانکہ یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نے اس میں ڈیٹیل میں پڑھے ہیں میرا جینا میرا میں کہ کیا چیز جائز ہے مرنے والے کو احسان ثواب پہنچانے کے لیے. تو وہ اپنا واقعہ بتاتے کہ میں ایک دفعہ پہنچا تو وہاں ان لوگوں نے بہت اچھے اچھے کھانے بنائے تھے، بریانی بھی بنائے تھے، پلاؤ بھی تھا اور قورمہ بھی تھا اور یہ تھا وہ تھا، ساتھ میں پلیٹ میں کچھ چیز ایسی تھی براؤن براؤن جو مجھے نہیں سمجھ میں آئی. تو مولانا آپ اس پر فاتحہ دیجیے. ٹھیک ہے، میں نے فاتحہ دے دیا. اب میرے سامنے پیش کر چلیے آپ کھا لیجیے، بڑی خوشی سے لے کر بیٹھے. جب کھا لیے تو بولتے کہ یہ بھی کھائیے، تو وہ سوچے کہ میں سمجھا کہ کوئی چیز میٹھی چیز ہے، تو میں نے ان لوگوں کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بولے کہ یہ چرس ہے. تو اب آپ یہ بھی کھائیے کیونکہ ہمارے ابا کو یہ بھی بہت پسند تھا. تو کیا چیز یہ کرنا چاہیے؟ اول تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی وہ کرتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ کوئی وصیت کرے کہ میں میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرا تیجا، 10واں، 40واں برسی اور یہ مناتے رہنا، تو وہ بھی وصیت اگر لکھ کر بھی گیا ہے تو اس کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ کیا ہے، خلاف شریعت وصیت ہے جس کو نہیں مانا جائے گا. تو سمجھ میں آیا کہ کون سی وصیت مانی جائے گی، کون سی نہیں مانی جائے گی. وارثوں کے حق میں وصیت کی ہے تو نہیں مانی جائے گی. کوئی شرک اور بدعت کا کام کرنے کی وصیت کی ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. ہاں، اگر کسی کے حق میں 1/3 کا اس نے وہ اگر کر کے گیا ہے تو اس کی وصیت کو مانا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپشن دے رہے کہ اسمن
یعنی فمن خاف من موص جنفا اور اثما، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا۔ وصیت کرنے والی کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً اس کے بہت سارے بیٹی بیٹا موجود ہیں، مگر ایک بیٹی یا بیٹے کو اپنی ساری جائیداد کی وصیت کر جائے اور باقی سب کو محروم کر جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے ایک طرفہ فیصلہ کیا۔ یا کسی کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا اور سارا مال وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، اثمن یا ایسے کام کی وصیت کر رہا ہے جو ہے ہی گناہ کا کام۔ مثلاً میرے مال کو فکس ڈپازٹ میں رکھ کر سود کا مال وارثین کو ملے، یہ گناہ کی وصیت کر رہا ہے۔ اور فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اب ایک شخص سن رہا ہے کہ یہ غلط وصیت کی جا رہی ہے، مگر اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ وصیت کرنے والے کو سمجھا سکے، تو ان کو آپس میں صلح کرا دینا چاہیے، یعنی جن کے حق میں غلط وصیت کی گئی ہے ان کو سمجھا بجھا کر وصیت کو بدل دینا چاہیے۔ شرعی طور پر وارثوں کا جو حق بنتا ہے ان کو دلوا دے، یعنی وصیت کے وقت بدل دے یا پھر بعد میں بدل دیا جائے شرعی قانون کے۔ مثلاً یہ کہ کوئی زندگی میں اپنی وصیت کرے فلاں مدرسے کو میں اتنا اتنا مال دیتا ہوں، اب وہاں پر جو لکھنے والا ہے وہ کہے گا کہ نہیں، یہ جو مدرسہ ہے اس کا تو آلریڈی فنڈ کہیں سے آ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ ایک ایسے مدرسے کو بھیجیے اپنا مال یا اس کے لیے وصیت لکھیے کہ جو جہاں پر بالکل بھی کوئی نہیں ہے، جیسے کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی بیواؤں کا وہ ہے یا اولڈ ایج ہوم ہے، اس طرح کی جگہ پر وہاں پر بالکل فنڈ نہیں آتا، تو آپ وہاں کے، تو وہ اگر اس کی بات مانتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے تو اس پر لکھنے والے پر گناہ نہیں، فلا اثم علیہ، تو ایسے بدلنے والے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ایسا کرنے والا وصیت کرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے، یعنی وہ بدل رہا ہے۔ اب مثلاً یہ کہ کسی نے غلط وصیت کی ہے، ابھی جیسے ہم لوگوں نے مثال دی نا کہ ایک بیٹی بیٹے سے محبت ہے، اسی کے لیے لکھ کر گیا، باقی سب کو محروم کر دیا گیا، تو اب سننے والا اگر اس کو بدلتا ہے، یعنی جس نے سن کر وصیت میں رد و بدل کر ڈالا، اس کا گناہ اسی پر پڑے گا۔ رد و بدل میں وصیت کا چھپا لینا بدرجہ اولا داخل ہے۔ فرمایا کہ مرنے والے کو تو ثواب کا استحقاق حاصل ہو چکا، بعد میں کمی بیشی کا وبال کمی بیشی کرنے والوں پر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مرنے والے کی وصیت سن لی اور وہ ایک ایک بات سے خبردار ہے اور بدلنے والوں کے کرتبوں سے بھی خوب آگاہ ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک وہ کام والی ہے، اس نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ میں جہاں پہلے کام کرتی تھی تو بہت زیادہ پیسے والے تھے لوگ، اور بہت زیادہ وہ سخی تھی، وہ عورت، وہ خالہ جو تھی بہت زیادہ سخی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی وہ کیا کرتی تھی، اور ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ وہ تھا مال وغیرہ۔ اب بولے ایک دن میں کام کر رہی تھی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بہت زیادہ، یہاں تک کہ فوراً ہی وہ فوت ہو گئی۔ اب جب نہلانے کے لیے لے کے گئے تو کون لوگ ہیں؟ ایک یہ خود کام والی، ایک ان کی بیٹی اور ایک پڑوسی۔ تو جب بولے وہ اپنا قصہ بتا رہی کہ ہم نے جب ان کے ہاتھ پیر سے زیور نکالنا شروع کیا تو سارے زیور نکالے گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑا سا جو منگل سوتر تھا، بیٹی نے کیا کیا، اس کو نکال کے چھپا لیا اپنے پاس، اور جب بعد میں باپ ہے، بھائی ہے، بھابیاں ہیں، اور وہ سارے کہ امی کے پاس یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ تو نہیں تھا، جبکہ بیٹی نے اپنے ہاتھ سے نکال کے، اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے وہ نکال کے کیا کیا، چھپا دیا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ ماں سے پہلے مانگ لیتی ان کی زندگی میں تو یہ اس کا حق تھا، لیکن اب وہ چوری سے اس کو چھپا رہی ہے کہ یہ چیز مثلاً وراثت میں مجھے ہو سکتا ہے نہیں ملے گی، تو میں پہلے سے چھپا لوں، تو اس نے کیا کیا؟ گناہ کا کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نے چلو سب سے چھپا بھی لیا ہوگا، اس کو مل بھی گیا، تو کب تک کا؟ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کو سامنے لے کر آئیں گے نا، اور وہ چیز اتنی ہی چیز بڑی نہیں ہوگی کہ مثلاً گلے میں منگل سوتر لٹکا کے آ جائے گی کہ یہ دیکھو چوری کا مال ہے، نہیں، اس کو کئی گنا جسم کو بھی بڑھایا جائے گا، اس چیز کو بھی بڑھایا جائے گا، اور پھر اس کو لادا جائے گا، یا پھر اس کو چوری کے مال کو جو وراثت میں تقسیم میں گناہ کا کام کیا، اس کو اس میں آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے اس کو داغا جائے گا۔ تو یہ سخت گناہ کے کام ہے،
اس سے بچنا چاہیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو بھی کمی بیشی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے مرنے والوں کی وصیت سن لی ہے اور وہ ایک بات سے باخبر ہے اور یہ بدلنے والوں کے کرتبوں سے بھی خوب واقف ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی ماں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کو فلاں چیز دے، لیکن بیٹی نے اگر وہ کیا، وراثت میں سے حق ملنے سے پہلے ہی اس چیز کو چوری کر لیا، تو پھر اس کا گناہ اسی پر. وصیت میں اصلاح کے لیے رد و بدل جائز ہے. جف کہتے ہیں خطا یا غلطی کو. اس میں ہر قسم کی جنفن جو ہے نا، جنفن کیا ہے؟ خطا یا غلطی. اس میں ہر قسم کی غلطی شامل ہے. جیسے کسی واسطے یا وسیلے سے کسی وارث کو زیادہ دلوا دیا، مثلا یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز کو اتنی رقم میں دے دی جائے، یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے نواسے کو وصیت کر دی گئی، خواہ یہ صورت غلطی سے غیر شعوری طور پر محبت و شفقت کی وجہ سے بھی سرزد ہوئی ہے، یا جان بوجھ کر بھی ایسا کیا گیا ہے. اگر ایسی صورت پائی جائے تو بعد والے وصیت کی اصلاح کرا دیں تاکہ حقداروں کی بھی حق تلفی نہ ہو اور مرنے والا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یعنی اگر اس نے غلط وصیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں عذاب سے پکڑ ہوگی. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ پورا کر لیں، اور وصیت بھی شرع کے مطابق ہو جائے. اس قسم کے رد و بدل سے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اصلاح کا مقصود ہو. وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. اس باب میں سب سے اچھی حدیث مصنف عبد الرزاق والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 70 سال تک نیکو جیسا عمل کرتا رہے، یعنی بہت نیکوکار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے، اللہ کی ساری احکامات کی پابندی کرتا ہے، لیکن موت کے وقت وصیت میں ظلم کر جاتا ہے اور اس برے عمل پر فوت ہو جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی کا اس کا عمل بدل جاتا ہے، کس میں؟ کہ وہ جہنم میں جانے والے کا سبب بن جاتا ہے. موت کے وقت غلط وصیت کی اس نے. اور ایک شخص کیا ہے 70 سال تک گناہ گاروں کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے اور ایسے ہی نافرمانوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر وصیت میں انصاف کو مد نظر رکھتا ہے اور اس پر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنتی بن جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کر دیا قرآن میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، بلکہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ قولوا للناس، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ وصیت میں اور قصاص میں یہ کام کرے. نہیں، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ بدل نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون تمہارے لیے نافذ کر دیا ہے اس کو ہر صورت میں تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے وہ بہت نافرمان ہے اور وہ مجھے کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے اور میری کبھی خیریت بھی نہیں لیتا ہے اور نہ مجھے خرچے کا دیتا ہے اور نہ میرا کوئی حق ادا کرتا ہے، اس کو میں آق کرتا ہوں یعنی اپنی جائیداد میں سے محروم ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں تمہاری زندگی میں اس کو تمہارا وارث بنا دیا. اب تمہارے مرنے کے بعد جیسے تمام وارثوں میں مال تقسیم ہوگا، اس کا بھی اس میں حق ہوگا، چاہے کہ تمہاری زندگی، وہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے ہوگا. تمہاری حق تلفی اگر اس نے کی ہے اور تمہارا حق ماں باپ کا ادا نہیں کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا اس سے پوچھا جائے گا اس کی اس غلطی پر. لیکن اس کو نہیں یہ حق سے محروم کیا جائے گا کہ چونکہ وہ میرا یعنی گناہگار بچہ تھا اور وہ میری دیکھ بھال نہیں کرتا تھا اور میں اس سے زندگی بھر ناراض تھی یا ناراض تھا تو اب میرا مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایسی کوئی وصیت بھی نہیں، اور اگر کر بھی جائے تو بعد والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اس وصیت کو پورا کریں، بلکہ اس کو بھی پورا ویسا ہی حق دیا جائے گا جیسا کہ دوسرے وارثین کو ملے گا. تو آپا ایک زندگی، آپا ایک منٹ، ہاں، زندگی میں جو ہبا کرتے پھر وہ جائز ہے؟ جیتے ہبا جی کرتے ہیں تو ہبا کی ہبا صورت یہ ہے کہ اپنی تمام بچوں میں سیم وہ کیا جائے گا، مطلب سیم رقم، سیم ہاں وہ سیم ویلیو. چیز. ہاں یعنی اچھا ایک اچھا بیٹی ایک بیٹا ہے تو ایک بیٹی کو آدھا حصہ اور ایک بیٹے کو آدھا حصہ، ایک فلیٹ بیٹی کو اچھا، کے نام پر تو ایک فلیٹ بیٹے کے نام پر. تو مرنے کے کر بعد سکتے کیا ہو. ہے وہ آدھے فلیٹ کے ہاں حقدار ہوتے، ہاں، صحیح لیکن سمجھی میں. زندگی میں سیم کرنا پڑے گا، وہ آپ زندگی نے میں ایک میرا اور آدھا جینا، نہیں.
ہاں میرا جینا میرا مرنا میں سمجھایا تھا نا ہاں آپ نے اس میں کہ پوری ہبا ڈیٹیل کر وصیت سکتے کی ہم لوگ پڑھ چکے کہ تو وہ زندگی کر میں سکتے یہ نہیں. ہاں اچھا اچھا وہ مرنے ہبا کے بعد کرنا نہیں ہوتے. ہے. ہاں ہاں ہاں. ہبا کرنا ہے تو اپنی زندگی میں تو برابری کا کرنا پڑے گا. یعنی اچھا اچھا. جتنا کسی ایک بیٹے کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یعنی ایک صحابی نے ایک گھوڑا لیا اور اپنے بیٹے کو دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ گھوڑا میں اپنے فلاں بیٹے کو دے رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، یعنی آپ کو بتایا کہ میں ایسا کر رہا ہوں؟ جائیے پہلے، میں آپ کے اس کام میں گواہ نہیں بنتی، جائیے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیے کہ میں ایسا ایسا اولادوں کے بیچ میں کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ وہ صحابی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں بیٹا ہے، اس کو میں ایک گھوڑا یعنی دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے باقی بیٹوں کو دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کو تو نہیں، میں اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ظلم ہے، اگر دینا ہے تو سب کو برابر سے دو، نہیں تو کسی کو بھی مت دو. اچھا اچھا جزاک اللہ. تو ابھی ہم لوگوں نے جو حدیث پڑھی ہے نا وہ بہت ڈرنے والی ہے. ساری زندگی ہم نیکی کا کام کر کے چلے جائیں، لیکن اگر مرتے وقت ایسی کوئی وصیت غلط کر جاتے ہیں جس میں کسی حقدار کو اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو اللہ کے وہاں ہم پکڑ میں آئیں گے، وہ لوگ نہیں آئیں گے. وہ تو ان کو مال مل گیا، یا جن کو نہیں ملا وہ بد دعا دیں گے، جن کو ملا وہ خوش ہوں گے، یا جو بھی کریں گے، لیکن پکڑ ہماری ہوگی. اس لیے کبھی بھی غلط وصیت یا غلط اس کی وہ نہیں. ہاں یہ وصیت آپ لکھ کر جا سکتے ہو کہ میرا جو بھی مال ہے اس کو شریعت کے مطابق میرے وارثین میں، یہ بھی نہیں کہ میرے بیٹی بیٹا میں، میرے وارثین میں تقسیم کیا جائے. پھر جو مفتی ہوگا اس وقت وہ پوچھے گا، مثلاً یہ کہ مرنے والی کا کوئی بھائی بھی ہے، اس کے کوئی بچے بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بیٹی بیٹا بھی ہیں. ہمارے وہاں کیا ہے، مر گئے تو بیوی کا، بیٹوں کا، بس نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا آگے ہم دیکھیں گے، ابھی ہم لوگ ڈیٹیل اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہاں پر ایک ایک کا نام لے لے کر بتایا گیا. اگر تمہارے ماں باپ موجود ہیں تو پھر مال میں سے ان کا اتنا حصہ، اگر ماں باپ کے ساتھ تمہاری اولاد موجود ہے تو اس میں ان کا حصہ، اگر تمہاری بہن بھائی موجود ہے تو اس میں ان کا حصہ. یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈیٹیل میں آئے گی تو وہاں سمجھ میں آئے گی. ابھی ہم خالی یہ کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کا کسی کا کوئی بھروسہ ہے تو وصیت تیار کریں اور لکھیں. یہ ریڈی ہونا چاہیے ہمارے پاس. یہ نہیں کہ موت کا وقت ہے، کسی کو نہیں پتا ہے رات کو سو رہے صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. تو جو چیز کی بھی ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں شرعی طور پر، اس کی وصیت لکھ کر گھر والوں کو بتائیں کہ یہ ایک اینولپ میں یہ رکھا ہوا ہے. اور اس کو جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھایا تھا یہ، اس وقت میری یہ وصیت کے 3 میں نے پیجز بنائے جو مجھے لکھنا تھا، اور وہ لکھ کر اور پھر میں نے کیا 3 اینولپ بتائے اور تینوں بچوں کو میں نے بتا دیا کہ اس میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس میں یہ لکھا ہے، جو بھی ہے وہ پڑھ لینا. کیونکہ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعد میں پڑھتے ہیں، اس میں وہ میت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، میری میت کو کوئی نیکوکار لوگ غسل دیں، کوئی ایسی جگہ جہاں پر میں فوت ہوئی وہیں پر دفنایا جائے، میری میت کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی جائے، اس کے ساتھ کوئی یعنی وہ نہیں کیا جائے، ماتم نہیں کیا جائے، اور اس کے ساتھ کوئی نوحہ نہیں کیا جائے، شرعی طریقے سے کفنایا اور دفنایا. یہ ساری چیزوں کی وصیت کر سکتے. اور مال کی بھی کرنا چاہے کسی کے لیے، مثلا یہ کہ میرے مال میں سے 1/3 فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، یا پھر 1/3 کسی غریب مسکین کے کفالت کے لیے خرچ کیا جائے. اس طرح کی وصیت کی جا سکتی ہے. تو یہ تیار کرنا ہے ابھی سے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سوچیں گے پھر کریں گے. انشاءاللہ باذن اللہ اگر آگے موقع لگا تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گی وہ کہ کیا کیا کیا، تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا مل جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے ہم کو وصیت اپنی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک انشاءاللہ. اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے اسی حق کی ہم کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی باطل ہے غلط ہے اس سے ہم کو بچائے، کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر کے جائیں کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں لیکن اس کی سزا ہم کو مرنے کے بعد تک ملے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب کی اولادوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی احکامات پر پابند رہے، تاکہ وہ ہمارے لیے جو بھی خیر کے کام کرے اس میں ہمارا پورا حصہ ہو.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.